السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو موسٹ اویٹڈ ویڈیو اگر کہا جائے تو بجا نہ ہوگا، کیونکہ بہت سے ہمارے حجاج کرام، دوست احباب اور ٹریڈ پارٹنرز ہم سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ گروپ میں روانگی اور انفرادی طور پر روانگی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو اس میں 2 سے 3 چیزیں انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جتنا شارٹ ٹائم میں جتنا ڈیٹیل میں سمجھا سکیں کہ گروپ کے عمرے میں ادا کرنے میں اور انفرادی عمرہ ادا کرنے میں کون کون سے آپ کو مسائل آ سکتے ہیں، کن چیزوں کا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور خصوصاً بالخصوص کہ جو آپ سرمایہ لگا کر جا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، عمرہ کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، تو آپ جو بھی سرمایہ لگا کر جا رہے ہیں تو وہ ایٹ لیسٹ آپ کا سرمایہ جو ہے وہ صحیح جگہ پر لگے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ میرے لیے حج و عمرہ کو ادا کرو۔ اور عمرہ یا حج ادا کرتے بھی جو بھی پاکستانی ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی مسلمان ہے، وہ بیسیکلی حج و عمرہ اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں عمرہ لوگ ٹرینڈ کی بیس پر بھی شروع کر چکے ہیں، تو آج کا میرا ویڈیو بیسیکلی اسی ٹاپک کے اوپر ہے کہ کم سے کم آپ اللہ کی رضا کے لیے جب عمرہ ادا کر رہے ہیں تو اس میں دکھاوا یا کسی بھی قسم کی ریاکاری نہ کریں۔ ایون لوگ موبائل فون بھی وہاں جا کے استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر ان پہ ویڈیو بنائی جائے تو شاید آپ کی 5-6 گھنٹے میں بھی ویڈیو ختم نہ ہو۔ بہرحال انفرادی عمرہ، ایک بندہ اگر وہ پہلے کبھی بھی عمرے پر نہیں گیا ہوا اور اس نے نہ پہلے حج کیا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں عمرے کا ایک پیکج بک کر لیتا ہوں اور میں کتابوں سے پڑھ کر عمرہ ادا کر لوں گا، تو یہ سب سے بڑی اس کی آپ کہہ لیں کہ ایک کم عقلی ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ عمرہ ادا کرنا ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے بڑھ کر فرائض، واجبات، مستحب اور سنتیں یہ بڑی چیزیں ضروری ہوتی ہیں جس کے اوپر دم بھی واجب آ جاتے ہیں۔ انفرادی عمرے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ پیکیجز لے لیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے سب سے بڑا بیریئر لینگویج بیریئر ہوتا ہے۔ وہاں پہ جو عربی ہیں وہ انگلش سپیکنگ نہیں ہیں، وہ عربی جانتے ہیں، اور ہمارے پاکستانی جو موسٹلی ہوتے ہیں وہ انگلش تھوڑی بہت ہی جانتے ہیں، اردو سپیکنگ ہوتے ہیں۔ وہاں عربیوں کو انگلش نہیں آتی ہے، تو یہ اگر انگلش بھی بولیں گے تو وہ ان کو ان کا میسج کنوے نہیں ہو سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، کرنسی چینج ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ریال، کیونکہ وہاں پہ سب نوٹ آلموسٹ سائز کے ایک جیسے ہوتے ہیں، صرف اس میں 2 سے 3 نوٹوں کا ڈفرنس ہوتا ہے، اور عربی میں بھی ان کا لکھا ہوتا ہے، گو کہ اگر آپ نوٹ کے دوسری سائڈ دیکھیں گے تو اس میں ڈیجٹ میں بھی، نمبر میں بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن حجاج کرام اس وجہ سے بھی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں۔ ریال، اس کے بعد لینگویج بیریئر ہے، اس کے بعد حاجی موسٹلی کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ وہ گھر میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، ان کی ایک زندگی، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا گھر کی طرح کا ہوتا ہے، گھر میں وہ رہتے ہیں، گھر میں سین بھی ہوتا ہے، چھت بھی ہوتی ہے، واش روم ہے یا الگ ٹی وی لاؤنج وغیرہ ہے۔ جبکہ جب وہ عمرے پر جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹوٹل کنسیپٹ چینج ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ جو گھر میں ہوتے ہیں وہ آپ کی لائف ایک ہوٹل میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ ایک کمرہ لیتے ہیں، 4 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، یا ایک بندہ ہے، یا 5 ممبر ہیں، یا شیئرنگ پر جاتے ہیں، آپ کی لائف ایک گھر سے نکل کر ایک کمرے تک کی محدود ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں بھی حاجی جو ہے وہ اکثر پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فلم میں یا ڈراموں میں جو ہوٹل دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے لائک فون پڑا ہوا ہے، وہ فون بجائیں گے، وہ لوگ نیچے سے بیل بوائے آ جائے گا، وہ ان کو ناشتہ پرووائڈ کرے گا، یہ چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ بٹ یہ اسٹار ہوٹلز میں، اکانومی جو عمرہ ہوتا ہے اس میں ایسی کوئی بھی چیز پرووائڈ نہیں کی جاتی۔ اکانومی ہوٹلز میں جو ہوٹل کیٹیگری ہوتی ہے وہ بھی اکانومی ہوتی ہے، وہ ڈسٹنس کے اکارڈنگ تھوڑا سا اس میں کیٹیگری میں، اسٹینڈرڈ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرق پڑ جاتا ہے، لیکن موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ گھریلو زندگی سے نکل کر ایک ہوٹل کی زندگی میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے حاجی وہاں سے پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر جدہ ایئرپورٹ اترنے کے بعد مکہ تقریباً یہ 100 کلومیٹر کا راستہ ہے جدہ سے مکہ کے درمیان میں۔ اب حاجی ٹرانسپورٹ کے لیے بھی پریشان ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا میں نے کہاں جانا ہے، کہاں سے میں نے ٹرانسپورٹ لینی ہے، کون سی ٹرانسپورٹ میرے شرکے کی ہے، کون سی ٹرانسپورٹ ایون مجھے ہوٹل کے آگے جا کے اتارے گی۔ تو یہ صورتحال اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں گروپ لیڈر کے ساتھ تو یہ بالکل مختلف ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب حاجی جب ہوٹل میں پہنچتا ہے، پہلے تو وہ ہوٹل جو بس ڈرائیور ہے وہ کہے گا اپنے نمائندے کو کال کرو، وہ ہمارے نمائندے کو وہاں پہ کال کرے گا، وہ پوچھتے پوچھاتے بہرحال وہ اس کو ہوٹل کے آگے اتار دے گا۔ اب ہوٹل کے اندر، یہ میں پورے پاکستان کا سینیریو بتانے لگا ہوں،
ایک ہوٹل اگر کوئی پارٹی یہ کہتی ہے، کوئی ایجنٹ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے پورا ہوٹل سعودی عرب کا لے لیا ہے، ایک ہوٹل کی جسٹ بات کر رہا ہوں، تو یہ جھوٹ ہوگا۔ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ٹریول حضرات جو ہوتے ہیں وہ کچھ کمرے لے لیتے ہیں، کچھ فلورز لے لیتے ہیں، یا آدھا ہوٹل لے لیں گے، لیکن اگر وہ پورا ہوٹل کہتے ہیں تو یہ غلط بیانی کرتے ہیں وہ۔ تو اس صورت میں ریسیپشن کے اوپر مختلف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جن کو آپ بروکرز بھی کہہ سکتے ہیں یا نمائندے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب وہ ایک جس کا ہوٹل ہے، جس کفیل کا، جس عربی کا، ایک بندہ اس کا بیٹھا ہوگا، جس نے وہ ہوٹل کے 5 فلور لیے ہوں گے، ایک بندہ اس کا بیٹھا ہوگا، جس کے پاس 2 فلور ہیں، جس کے پاس 1 فلور، یہ سب وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو حاجی جو ہے وہ جا کے کہتا ہے جی یہ میرا ہوٹل ہے، یہ میرا ووچر ہے، لائک مجھے یہاں پہ روم دیا جائے، تو وہ کنسرن بندہ اگر نہیں ہوگا تو وہ کہے گا جی یہ بکنگ تو ہمارے پاس آپ کی نہیں ہے۔ دین پھر وہ پاکستان ایجنٹ کو کال کرے گا، حالانکہ ہمارے وہاں پہ جو سٹاف ہے مکہ مدینہ میں، ان کے نمبرز واؤچر کے اوپر موجود ہوتے ہیں۔ وہ پاکستان میں ہمیں کال کرے گا، پھر ہم ان کو یہ اس ٹائم بھی گائیڈ کرتے ہیں، سیمینار میں عمرہ پہ جانے سے پہلے بھی ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ کسی قسم کی آپ کی پریشانی ہے، یہ ہمارے نمائندوں کے نمبر ہیں، آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے اکوموڈیٹ کریں گے۔ ان کیس کہ اگر وہ اکوموڈیٹ نہیں کرتے دین آپ ہمیں بتائیں۔ تو حاجی کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں۔ بہرحال ان شارٹ یہ کہ اس کو آدھے گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر روم مل بھی جاتا ہے۔ اب روم میں جانے کے بعد وہ موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی اے سی بند ہے، اے سی چل نہیں رہا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ یا مجھ سے کنسلٹ کرے گا، یا ہماری مکہ کی ٹیم سے، مدینہ کی ٹیم سے کنسلٹ کرے گا، یا جو اس کا متعلقہ ایجنٹ ہے وہ اس کے ساتھ یہ چیزوں کو کنسلٹ کرتا ہے۔ ان شارٹ جب وہ مدینہ جانے لگے گا 4 دن 5 دن 10 دن مکہ پاک میں رہنے کے بعد، تو اس کو اب یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے ٹرانسپورٹ کے لیے کس سے رابطہ کرنا ہے، کیونکہ ہم جو پیکیجز دیتے ہیں وہ کمپلیٹ پیکیجز ہوتے ہیں۔ وہاں پہ آپ نے ہمارے بیہاف پہ کسی کو 1 ریال بھی نہیں دینا، صرف فوڈ آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ عمرہ کے اندر، حج کے اندر فوڈ بھی شامل ہوتا ہے۔ ہماری وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن سروسز ہیں، آپ کی میڈیکل سروسز ہیں، آپ کی زیارات ہیں مکہ مدینہ کی ہیں، یا آپ کی طائف بدر کی ہوگی ہیں، جرانہ کی ہوگی ہیں، حدیبیہ کے مقام کی ہوگی، یہ ساری ہمارے پیکیجز میں شامل ہوتی ہیں۔ ہمارے کسی بھی نمائندے کو آپ نے وہاں پہ 1 ریال بھی پے نہیں کرنا ہوتا۔ ان شارٹ یہ کہ وہ پھر ٹرانسپورٹ کے لیے رابطہ کرتے ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں جی کہ مدینہ جانے کے لیے اتنے بجے صبح تیار ہو جائیں۔ صبح پھر وہ ڈرائیور فون نہیں اٹھاتا، وہ حاجی اس صورت میں پریشان ہوتا ہے۔ پھر بہرحال ٹرانسپورٹ بھی مل گئی، وہ مدینہ پاک بھی پہنچ گئے الحمدللہ۔ اس کے بعد وہ جب ہوٹل میں پہنچتے ہیں، متعلقہ ہوٹل میں جب ان کو بس اتارتی ہے، تو وہاں جا کے پھر وہ سیم سینیریو رپیٹ ہو جاتا ہے جو کہ مکہ میں ان کے ساتھ رپیٹ ہوا تھا۔ اب حاجی یہ جگہ جو ہوتی ہیں بیسیکلی ٹرانسپورٹ کے لیے، مکہ کا چیک ان ہو گیا، مدینہ کا چیک ان ہو گیا، یا زیارات ہو گئیں، یا واپسی پر جب ان کی ریٹرن فلائٹ ہوتی ہے، حاجی ہمیں رابطہ کرتے ہیں جی کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں۔ اب بیسیکلی حاجی کو اکوموڈیٹ تو کر دیا جاتا ہے، جب ہم سے وہ رابطہ کرتا ہے ہم بتاتے ہیں یار یہ ہمارا سٹاف ہے، آپ ان سے رابطہ کریں، کیونکہ حاجی کا کنٹیکٹ نمبر ہمارے پاس نہیں ہوتا، لیکن ہمارے کنٹیکٹ نمبر حاجی کے پاس ہوتے ہیں۔ جو حجاج جو ہیں وہ اپنا کنٹیکٹ نمبر شیئر کر دیتے ہیں، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا سٹاف زیارات کے لیے یا ٹرانسپورٹ کے لیے خود ان سے رابطہ کر لے۔ تو اسی طرح سے مدینہ پاک رہنے کے بعد جب وہ پھر واپس مکہ موو ہوتے ہیں، یہ بڑے 2 عمرے یا 4 عمروں کی بات کر رہا ہوں، یہ اس سینیریو میں ہوتا ہے، تو جب وہ دوبارہ مکہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو دین پھر وہ ٹرانسپورٹ والے سے رابطہ کریں گے، پھر وہ اسی طرح سے مکہ دوبارہ چیک ان ہوں گے۔ یہ معاملات ان کے لیے موسٹ آف دا ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ حاجی ان معاملات سے ان کو ڈیل کرتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے۔ حاجی یہ سمجھتا ہے کہ میں جب جا رہا ہوں تو مجھے ہر سروس میرا کمرہ ناک کر کے دیجیے، جو کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو ایسی سروسز کے لیے آپ 5 اسٹار کہیں تو وہ تو پھر بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اکانومی عمرہ میں بالکل بھی یہ چیزیں پاسبل نہیں ہوتی ہیں۔ بہرحال جب وہ مکہ میں آ جائیں گے، مکہ میں بھی جو ان کے ریمیننگ ڈیز ہیں، 21 دن کا پیکیج تھا، 15 کا تھا، 30 کا تھا، جو بھی ہے، انفیکٹ جب ان کی واپسی کی ریٹرن ڈیٹ بھی آ جاتی ہے، تو ریٹرن ڈیٹ آنے کے بعد پھر وہ رابطہ کرتے ہیں جی کہ ہماری فلائٹ ہے، تو اب ہم کس سے رابطہ کریں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انفرادی طور پر حاجی کو خود فیس کرنی پڑتی ہیں۔ عمرہ میں گروپ لیڈر کے تھرو جو قافلے روانہ ہوتے ہیں، اگر اس کے اوپر بات کی جائے تو یہاں پہ ہم ایئرپورٹ سے جانے سے پہلے، فار ایگزامپل جیسے اب ہمارا ایک گروپ جا رہا ہے، اس گروپ سے پہلے ہم اس کی ٹریننگ دلوا دیتے ہیں، تمام حاجیوں کو بتا کے عمرے کا عملی طریقہ کار کہ عمرہ ادا کیسے ہوگا، عمرے کے فرائض کیا ہیں، عمرے کے واجبات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ان کو ایئرپورٹ پر 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے پہلے بلا لیا جاتا ہے، وہاں پہ ایک گروپ کی شکل دے دی جاتی ہے، تمام حجاج کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ جو حضرات ٹریننگ سیشن میں نہیں بھی آئے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آفیسز بھی وزٹ نہیں کر سکتے ہیں، آج کل ای ویزا چل رہا ہے، وہ موبائل کے اوپر ہی سب، واٹس ایپ کے اوپر ہی تھرو ویزا بھی لے لیتے ہیں، آپ کا ٹکٹ بھی لے لیتے ہیں اور پرنٹ خود ہی کر لیتے ہیں۔ اور جب ایئرپورٹ پہ ان کو بلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ
ایئرپورٹ پر آ جائیں، آپ کو پتہ ہو کہ یار آپ کا 50 بندوں کا قافلہ ہے، 100 بندوں کا قافلہ ہے، یہ آپ کے گروپ لیڈر ہیں، اس میں اتنی عورتیں ہیں، اس میں اتنے مرد ہیں، ایک بیگ دے دیا جاتا ہے نشانی کے طور پر سب کو کہ سب کے پاس ایک جیسا بیگ ہو، کنٹیکٹ نمبر سعودیہ کے ایون ایئرپورٹ پر دے دیے جاتے ہیں، گروپ لیڈر سے ملوا دیا جاتا ہے، تو وہاں پہ گروپ لیڈر اپنی رہنمائی میں پھر گروپ کو لے کر بورڈنگ کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ حاجیوں کی ساتھ ہو کے بورڈنگ کرواتے ہیں، بورڈنگ کے بعد 3 سے 4 کاؤنٹر سے گزرنا پڑتا ہے حاجیوں کو، دین پھر ویٹنگ لاؤنج ہے، اور ویٹنگ لاؤنج میں پھر آپ نے احرام پہننا ہوتا ہے، عمرے کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو احرام کا مقصد بھی ابھی تک نہیں سمجھتے ہیں، عمرے پر تو چلے جاتے ہیں، معذرت سے ہم لوگوں نے اصل میں دین سیکھا ہی نہیں ہے، ہم عمرے کے لیے تو روانہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ احرام باندھنا تک نہیں جانتے ہیں، عمرے کی فلائٹ ریڈی کھڑی ہوئی ہے لیکن آپ احرام باندھنا نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مرد حضرات جو ہمارے گروپ لیڈر ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ احرام باندھنا سکھایا جاتا ہے، عمرے کے لیے نفل پڑھنے ہیں یا احرام کے لیے نفل پڑھنے ہیں یا غسل کرنا، یہ ساری چیزیں ہم وہاں سے ان کو بتاتے ہیں۔ پھر ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب جہاز میں آپ نے جانا ہے تو کس ٹائم آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، کس ٹائم عمرے کی نیت کرنی ہے۔ سیم اسی طرح سے جب جدہ آپ لینڈ کریں گے، امیگریشن میں بھی گروپ لیڈر ہمارے ساتھ شامل ہو کے آپ کی امیگریشن بھی کلیئر کرواتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ٹرانسپورٹ کے لیے پریشان نہیں ہونا، بس آپ کے ساتھ ایک بندہ موجود ہے بطور گروپ لیڈر، آپ کو جو بھی ایشو ہے آپ نے گروپ لیڈر کو بتانا ہے، ان فیکٹ آپ نے صرف اس کی اطاعت کرنی ہے۔ بیسیکلی وہ آپ کو کہتے ہیں جی اس ڈور سے آ جائیں، آپ نے اس ڈور سے چلے جانا ہے، وہ آپ کو متعلقہ بس تک جا کے پہنچا دیں گے۔ اب متعلقہ بس تک پہنچانے کے بعد اب حاجی وہاں سے سم لیں، ان کی مرضی ہے نہ لیں، ان کے ساتھ گروپ لیڈر موجود ہے، ان کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اب جب حاجی مکہ پہنچ جائیں گے، گروپ لیڈر ان کو سارا سامان کا اتروائیں گے، ہوٹل کے اندر لے کے جائیں گے۔ اب گروپ لیڈر کا کام ہے یا عالم دین جو ساتھ ہوتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ہمارے متعلقہ بندے سے ملیں اور سب حاجیوں کو رومز الاٹ کیے جائیں، شیئرنگ بیسس پہ عورتوں مردوں کو الگ ٹھہرایا جاتا ہے۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ فیملی بیس جو ہوتی ہے، فار ایگزامپل کوئی ماں بیٹا ہے یا میاں بیوی ہیں، تو سم ٹائم فیملی بیسس شیئرنگ بھی ہوتی ہے اور جنڈر بیس بھی شیئرنگ ہوتی ہے۔ سیپریٹ روم والے جو ہوتے ہیں ان کو سیپریٹ روم دے دیے جاتے ہیں، اب ان کے لیے پریشانی نہیں ہے، کچھ دیر ان کو وہاں پہ آرام کرنے کے بعد ان کو بتا دیا جاتا ہے جی کہ 1 گھنٹہ کے آرام کے بعد ہم انشاءاللہ اجتماعی طور پر عمرے کے لیے روانہ ہوں گے۔ اب وہاں پہ آپ کے ساتھ گروپ لیڈر موجود ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے تلبیہ مرد حضرات باواز بلند پڑھیں گے، عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اس کو دھیمی آواز کے ساتھ پڑھیں گی۔ پھر جب حرم میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یہاں سے آپ کے فرائض واجبات شروع ہو جاتے ہیں۔ اب گروپ لیڈر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جگہ جگہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے استلام کرنا ہے، یا آپ کے یہاں پہ طواف کے اتنے چکر ہو گئے ہیں، یا طواف کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت واجب الطواف نفل ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد سنت یہ ہے کہ آپ نے زمزم پینا ہے، پھر صفا مروہ کی سعی ہے۔ یہ ساری چیزیں گروپ لیڈر ساتھ ہو کر بتا دیتے ہیں، اور ہمارے الحمدللہ بہت سے حاجی دم سے بچ جاتے ہیں۔ دم کسی بھی فرض کا چھوٹ جانا دم کا باعث بن جاتا ہے۔ جیسے انفرادی طور پر میں نے بتایا کہ لوگ چلے جاتے ہیں، انہوں نے حرم نہیں دیکھا ہوا، ان کو نہیں پتہ کہ کہاں پہ نفل ادا کرنے کس موقع پر، بسا اوقات ہم نہیں دیکھا ہے لوگ طواف کرنے کے بعد نفل بھی نہیں پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر دم بھی واجب آ جاتا ہے، ان کے اوپر صدقات بھی واجب آ جاتے ہیں۔ تو اس صورت سے بچنے کے لیے گروپ لیڈر جو ہے وہ بہترین ایک ذریعہ ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جو پیسہ لگا کر یا سرمایہ لگا کر جا رہے ہیں اس کو نہ صرف بچانے کا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جو آپ جا رہے تھے اس رضا کو حاصل کرنے کا۔ اسی طرح مدینہ میں بھی گروپ لیڈر جو ہیں وہ خود ہی آگے ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ کے لیے بھی۔ آپ کی مکہ کی مدینہ پاک کی رہائشیں، آپ کی مکہ کی مدینہ پاک کی زیارات، مدینہ سے باہر جیسے بدر کا مقام ہے یا وادی جن کہلاتی ہے، یا مکہ سے باہر طائف کا مقام ہے یا جورانہ کا مقام ہے یا حدیبیہ کا مقام ہے، ان جگہوں پہ آپ کو گروپ لیڈر بھی لے کے جاتے ہیں۔ نہ صرف لے کر جاتے ہیں بلکہ وہ جس جگہ پہ جس مقام پر آپ کو لے کر جائیں گے وہ اس مقام کے حوالے سے جو مستند تاریخ ہے وہ آپ کو بتائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو فیل ہوگا کہ یار کہ اب ہمارا عمرہ مکمل ہوا، یا ہمارا لگایا ہوا سرمایہ جو ہے اب وہ صحیح جگہ پر جا کر لگا۔ آپ یقین کریں گے میں پچھلے سال ایک گروپ لے کر گیا، ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ وہ ایک حاجی صاحب تھے، وہ 5 دفعہ پہلے بھی عمرہ کر چکے ہیں۔ ان کو ابھی تک غزوہ احد کی میں بات کرنے لگا ہوں کہ وہاں پہ کتنے صحابہ مدفن ہیں، کون سے صحابہ کہاں پہ ہیں، یا مصعب بن عمیر بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے، اب ان کو یہ بھی پتہ ایون نہیں تھا
ایون وہاں کے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کا سر مبارک کس جگہ پہ ہے، پاؤں مبارک کس جگہ پہ ہیں، حاضری کہاں سے دی جائے، یہ چیزیں بھی ایون 5 دفعہ بھی لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں، ان کو یہ چیزیں نہیں پتہ۔ تو وہ بزرگ تھے، وہ رونا شروع ہو گئے، انہوں نے میری داڑھی کو بھی ہاتھ لگایا، انہوں نے کہا جی کہ آپ کا شکریہ کہ آج 5 دفعہ میں عمرہ کر چکا ہوں اور آج مجھے جا کے پتہ لگا کہ یہ کون سا مقام ہے۔ اس طرح سے بہت سے مقامات ہماری الحمدللہ زیارات میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم اگر یہ کہیں کہ ہم سب سے زیادہ زیارات کرواتے ہیں تو یہ بھی بجانا ہوگا۔ اس وجہ سے میں سب مسلمانوں کو، اگر کوئی فارنرز بھی ہیں، اگر وہ اردو سمجھتے ہیں، تو ان کو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ کوشش کریں کہ ہم قافلے کے ساتھ جائیں، اور قافلہ ایسا جس میں گروپ لیڈر موجود ہو، جس میں عالم دین موجود ہو۔ ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ 15 تاریخ کو قافلہ جا رہا ہے، مثال دیتا ہوں، اب اس قافلے میں یہ نہیں بتاتے ہیں کہ گروپ لیڈر شامل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ گروپ لیڈر کے اوپر ایک ایکسپینس آتا ہے، 2 سے 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا ایک ایکسپینس ہوتا ہے، جو کہ الحمدللہ ہم اللہ کی رضا کے لیے گروپ لیڈر کو پے کرتے ہیں۔ تو یہ ہر ایجنٹ نہیں کرتا ہے، ہر ایجنٹ بس عمرہ بک کرتا ہے، لائک یہ ووچر ہے آپ کا، یہ ووچر ہے، یہ ٹکٹ ہے، یہ ویزا، آپ جائیں اور عمرہ ادا کریں۔ اب حاجی کو سب کچھ وہاں خود فیس کرنا ہے۔ ہم گروپ لیڈر کیوں بھیجتے ہیں کہ نہ صرف آپ کی انتظامی طور پہ معاملات درست ہو سکیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، شرعی مقصد کے لیے، دینی مقصد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، وہ مقصد بھی آپ کا پورا ہو۔ تو یہ تھوڑا بہت جو میں نے کوشش کی تھی کہ جتنا شارٹ سے شارٹ آپ لوگوں کو گروپ اور انفرادی عمرے کے بارے میں بتایا جا سکے، یہ ہے۔ پہلی دفعہ جانے والوں کو تو میں 100% ریکمینڈ یہی کروں گا کہ آپ قافلے میں جائیں۔ قافلہ موسٹلی 21 دن کا ہوتا ہے، 15 دن میں گروپ لیڈر شامل نہیں ہوتے ہیں، تاہم 15 دن کے لیے بھی بھیجا جا سکتا ہے، 5 دن کے لیے بھی، 10 دن کے لیے بھی، مختلف اس تک یہ اٹس اپ ٹو یو کہہ لیں کہ آپ جتنے بھی دن کے لیے جائیں، لیکن گروپ لیڈر جو ہیں وہ جسٹ آپ کو 21 دن کے پیکیج میں ملیں گے، کیونکہ 15 دن کا اور 21 دن کے ریٹ میں کوئی ڈفرنس زیادہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ٹکٹ کی پرائس 15 دن کی بھی ایک ہی ہے، 21 دن کی بھی ایک ہی ہے، ویزا کی پرائس بھی 15 دن یا 21 دن ایک ہی ہے، زیارات بھی اس میں تقریباً سیم ہو جاتی ہیں، صرف ڈفرنس آتا ہے ہوٹل کی نائٹس میں، تو وہ اتنا بڑا ڈفرنس نہیں بنتا۔ تو جو پہلی دفعہ جانے والے ہیں ان کو میں دوبارہ ایک دفعہ کہوں گا کہ آپ قافلے کے ساتھ جائیں، چاہے وہ لاہور سے ہو، کراچی سے ہو، ملتان سے ہو، پشاور سے ہو، فیصل آباد سے ہو، اسلام آباد سے ہو، یا کسی بھی جگہ سے ہو، لیکن آپ نے جانا صرف اور صرف قافلے میں گروپ لیڈر یعنی کہ عالم دین کی رہنمائی میں، جو پہلی دفعہ عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں جو ہو آئے ہیں وہ انڈیویجلی بھی جانا چاہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ مزید کوئی بھی معلومات آپ لینا چاہیں مکہ میں، مدینہ میں، ہوٹلنگ سے ریلیٹڈ یا گروپ لیڈر سے ریلیٹڈ یا وہاں کی زیارات سے ریلیٹڈ یا سٹار پیکیجز کے لیے، کسٹمائز پیکیج کے لیے، تو آپ بلا جھجک کسی بھی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیچے واٹس ایپ نمبر بھی دیے گئے ہیں، باقی کنٹیکٹس بھی موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ایک سلوگن کہتے ہوتے ہیں کہ ہم عمرہ بیچتے نہیں ہیں، عمرہ کرواتے ہیں، اور جو حجاج میرے ساتھ گئے ہوئے ہیں جب وہ میری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور یہ کہیں گے کہ واقعی ہی ایسے ہی ہے کہ یہ لوگ عمرہ ادا کرواتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کام تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہو جائے، اس کو صرف بزنس نہ بنایا جائے، کیونکہ یہ کچھ عرصہ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ثواب کا کام سمجھا جاتا تھا کہ حاجیوں کی خدمت کی جاتی تھی جگہ جگہ، بعد میں یہ اس طرح سے ہو گیا کہ اس میں پیسے لینا شروع ہو گئے۔ بہرحال یہ دوسری سائٹ پہ ٹاپک چلا جائے گا۔ ان شارٹ قافلے کے ساتھ جائیں، مزید کسی بھی معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔